تو انجینئر صاحب کے ایک شاگرد کا ایک معصومانہ سا سوال ہے، مجھے اکیڈمی سے کیوں نکالا؟ ایک وقت تھا کہ مجھے آپ اکیڈمی میں امام ذہبی کہا کرتے تھے۔ اسماء و رجال کا کوئی مسئلہ ہوتا آپ اسے میرے سامنے پیش کرتے۔ کوئی بندہ باہر سے گفتگو کرنے کے لیے آ جاتا تو اس سے آپ کہتے تھے جی اس سے بات کریں، اگر آپ نے راویوں کی جرح و تعدیل کی بات کرنی ہے تو آپ اس سے کریں۔ تو وہ انجینئر صاحب کا شاگرد وہ معصومانہ سا سوال انجینئر صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ مجھے اکیڈمی سے کیوں نکالا؟ ایک وقت تھا آپ مجھے امام ذہبی کہتے تھے، کوئی بندہ باہر سے آ جاتا اسماء و رجال کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تو آپ مجھے آگے کرتے تھے، مجھے صف اول کا سپاہی جانتے تھے۔ کورونا کے دنوں میں آپ کا صف اول کا سپاہی تھا، لوگوں کی تلاشیاں لیتا تھا، کورونا کے دنوں میں ان کی چیکنگ کرتا تھا، آپ کی حفاظتی دستے کے اندر شامل تھا۔ تو میرا قصور کیا ہے کہ آپ نے مجھے اکیڈمی سے نکال دیا، مجھ پر ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا دیا؟ یہ وہ معصومانہ سا سوال ہے جو انجینئر صاحب کا 12 سال کے طویل عرصے کا رفیق، ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ وہ ان سے پوچھ رہا ہے، جہلم کا رہنے والا ہے۔ میرا قصور کیا ہے؟ مجھے اکیڈمی سے کیوں نکالا؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ پمفلٹ لکھا؟ کہتے ہیں میرا پہلا قصور یہ ہے کہ یہ پمفلٹ لکھا کہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، وہ جسے وہ امام ذہبی کہتے تھے نا کہ اسماء الرجال کے فن کا امام ہے، راویوں کی جرح و تعدیل کے بارے میں جانتا ہے، تو اس نے اس ریسرچ پیپر کا، جسے کہتے ہیں ہائیڈروجن بم، اس کا آپریشن کر دیا، اور آپریشن بھی ٹھیک ٹھاک کہ یہ اسی کے سوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں مجھے آپ ان باتوں کا جواب دے دیں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ یہ علمی میدان ہے، علم کی تحقیق ہے، اس میں آپ خود علمی کتابی بنیں، کتابیں پڑھیں۔ تو جب میں نے خود مطالعہ کیا تو مجھے آپ اپنے اصول کی روشنی میں جھوٹے نظر آئے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے جی میرا پہلا قصور، اس نے اپنے کتابچے کو، تحریر کو نام دیا الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ من واقعہ کربلا، یعنی واقعہ کربلا کے اندر انجینئر صاحب نے جو ضعیف احادیث نقل کی تھی، اس نے محدثین کی جرح و تعدیل کی روشنی میں اسے بتلا دیا کہ محدثین کے نزدیک ان حدیث کا یہ حکم ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب نے اوپر یہ لکھا تھا فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نوست سے بچ کر قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت اور دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ پھر ایک موقع پر بلکہ مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ جو بندہ یہ ضعیف حدیث بیان کرتا ہے گویا کہ یہ امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس نے یہ جو مقالہ لکھا، میں اس کا قصور نمبر پہلا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا قصور نمبر پہلا کیا ہے؟ وہ خود لکھتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کے ہر صفحے پر دعویٰ کیا ہے کہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح احادیث کو حجت اور دلیل مانتے ہوئے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے تاریخ کی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ۔ اب وہ کہتے ہیں میرا قصور نمبر 1 یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ہی دعووں اور اصولوں کے خلاف اس تحقیقی مقالے میں بہت سی ضعیف الاسناد احادیث جمع کی ہیں جو الحمدللہ میں نے بغیر حسد، بدنیتی، نفرت اور بیزاری سے نیوٹرل ہو کر صرف اور صرف اصول محدثین کے تحت ان حدیث کا ذوف اور سکم واضح کیا ہے۔ الحمدللہ ہر راوی حدیث پر محدثین نے جو جرح و تعدیل پر دلائل دیے ہیں میں نے ان کو امانت داری سے نقل کر دیا ہے اور مقدمہ اہل علم، عوام و خواص کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرقہ پرستی اور رافضیت اور ناسبیت کے فتنے سے محفوظ ہو کر حق سچ کہنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بندہ کہتا ہے مجھے کوئی حسد نہیں تھا، بدنیتی نہیں تھی، میں نے ایمانداری کے ساتھ مرزا صاحب کے ہی بتلائے ہوئے اصول پر کہ علمی تحقیق کرے، علمی تحقیق کی اور محدثین کی جو جرح تعدیل تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ میرا قصور اول ہے۔ آگے چل کے وہ لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی تحریروں میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ اہم تحقیق صرف قرآن اور صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اور رہی حقیقت تاریخ کتب کی چند بے سند، ضعیف و من گھڑت واقعات
اور وہ بے بنیاد روایات کی تو عقل رکھنے والوں کے لیے صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین عظام کی علمی میدان میں ان جھوٹے تاریخی حوالوں کی حیثیت کھوٹے سکوں کی مانند ہے، جبکہ آپ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اپنے ہی دعویٰ کے خلاف واقعہ کربلا، اس میں واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر ریسرچ پیپر کے پہلے صفحے پر ہی تاریخی روایات کا سہارا لیا اور واقعہ کربلا کے شرکاء کی تعداد 72 منقول ہے کا عنوان دیا۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ عنوان آگے کہتے ہیں کہ تاریخ طبری، تاریخ الامم والملوک جلد نمبر 5 اور اس کے صفحہ نمبر 442 کے مطابق کی روایت کے مطابق سیدنا امام حسین کے ساتھ 72 افراد شرکائے سفر تھے۔ اس روایت کی سند میں لوط بن یحییٰ پر محدثین کی جرح ہے اور لوط بن یحییٰ الکوفی کا مختصر تعارف۔ پھر آگے انہوں نے اس پر وہ جرح نقل کی اور فرمایا، لکھ دیا کہ المتوفیٰ 157 ہجری ضعیف اور کذاب راوی، اور اس پر آئمہ جرح تعدیل کی ساری جرح نقل کر دی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ میرا پہلا قصور ہے۔ میں انشاءاللہ سارے قصور انشاءاللہ آپ کو ترتیب سے گنواؤں گا۔ تو کہتے ہیں یہ میرا پہلا قصور تھا جس کی وجہ سے مرزا صاحب نے مجھے اپنی اکیڈمی سے نکال دیا اور مجھ پر ناسبی ہونے کا فتویٰ لگا دیا کہ آپ ناسبی ہو چکے ہیں۔